شیخ وکٹم مینٹیلٹی کا جو مد مقابل آئے گا تو وہ کیسی مینٹیلٹی اور ذہنیت ہونی چاہیے؟ اس کے لیے ایک اصول سمجھے پہلے۔ جی شیخ۔ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام جب غلطی کرتے ہیں، جو کھا لیتے ہیں پھل وہ، تو اس کے بعد حضرت آدم علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے کیا مکالمہ کرتے ہیں، کیا عرض کرتے ہیں؟ ربنا ظلمنا انفسنا، انفسنا، اے اللہ میں نے اپنی جان پہ ظلم کیا۔ کیا وہ کسی آیت میں آپ نے پڑھا ہو، کسی حدیث شریف میں پڑھا ہو، کسی اسرائیلیات میں سے پڑھا ہو کہ آدم علیہ السلام نے یہ آگے سے کہا ہو کہ جی مجھے شیطان نے بہکا دیا تھا؟ نہیں۔ کہیں پڑھا؟ حالانکہ شیطان نے بہکایا، عضو قرآن، جی شیخ۔ عضو قرآن شیطان نے دونوں کو بہکایا، انہوں نے کہا نہیں۔ حالانکہ بہکایا۔ انہوں نے یہ کہا کہ میں بھول گیا تھا کہ میں نے نہیں کھانا، حالانکہ وہ بھول گئے تھے، کہا انہوں نے نہیں۔ کہ کیا کسی اور انہوں نے ہیلا بہانہ کو کیا؟ بالکل نہیں شیخ۔ نہیں کیا نا، حالانکہ تھے کچھ جائز بھی ہوتے۔ اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ جب انسان سے غلطی ہو جائے تو اس کو چاہیے کہ سب سے پہلے وہ خود کی جانب دیکھے۔ انسان اگر بہتری چاہتا ہے، اگر اللہ سے مغفرت چاہتا ہے، آگے سے اچھائی چاہتا ہے، تو اس کو چاہیے کہ وہ اپنی غلطی کو تسلیم کرتے ہوئے معافی مانگے اور اب آگے بڑھے۔ نافرمانی ابلیس نے بھی کی، اور اس نے اللہ تعالیٰ کو آگے سے کیا کہا؟ شکوہ کیا، شکایت کی ہے، الٹا شکوہ کیا کہ تو نے مجھے گمراہ کیا بالکل ہے۔ تو اس نے، اور تو کوئی اس وقت موجود نہیں تھا کہ کسی کو وہ شاید کہتا، اللہ کے سامنے بیٹھ کر تو اس نے اللہ پہ بات ڈال دی ساری، جو ہم تقدیر پہ اکثر ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں۔ بالکل۔ اور اس نے یہ کہا کہ یہ تو میرا قصور ہی نہیں ہے، سارا قصور تو آپ لوگوں کا ہے کہ اس کمتر مخلوق کو مجھے سجدہ کروا رہے تھے آپ، بلکہ یہ تو سارا کھیل رچایا گیا ہے مجھے نکالنے، مجھے ایسے کہ نعوذ باللہ اللہ کو کوئی حسد کسی سے ہو۔ تو معلوم ہوتا ہے کہ انسان اور شیطان کی ذہنیت میں انسانی سوچ ترقی یافتہ مثبت ہوتی ہے، غلطی کو تسلیم کرتا ہے، معافی مانگتا ہے، آگے بڑھتا ہے۔ البتہ شیطان کہتا ہے کہ نہیں میرا کوئی، اور وہ اسی لیے آج تک اس حال میں ہے اور اس کا انجام بھی جہنم ہے۔ تو اس سوچ کو تبدیل کریں، پہلے تو یہ سمجھیں۔ جی شیخ۔ میں میرے خیال میں تیسری مرتبہ شاید کہہ رہا ہوں کہ میں دوسروں کی سازشوں سے، دوسروں کی دشمنی سے انکار تو نہیں کر رہا کہ بڑے مخلص ہیں بھی آپ کے ساتھ آپ کے دشمن، میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ وہ تو ہیں ہی، آپ خود سے کتنے مخلص ہیں۔ آپ ڈاکٹر پہ جائیں بیماری کی حالت میں، نہ دوا کھائیں اور نہ پرہیز کریں، اور ڈاکٹر کو برا بھلا کہتے رہیں، تو آپ کسی مجلس میں بیٹھیں گے اور ڈاکٹروں کی برائی شروع کر دیں گے، آپ کے ساتھ دو لوگ مل جائیں گے اور بھی کہ ہاں جی ڈاکٹر آج کل تو ایسا ہی ہے۔ تو پوچھو بھائی تم نے دوائی کھائی؟ تم نے پرہیز کیا؟ نہیں۔ کس کو الزام؟ تو اس لیے سمجھنے کی کوشش کریں کہ ہم جب تک اپنی سوچ، اپنی یہ ذہنیت کو اس طرف نہیں لائیں گے کہ ماضی میں کن چیزوں کی، کن اعمال کی وجہ سے ہمارے اندر کمزوریاں آئی مسلمانوں میں، اور ہمارے سے وہ تمام منصب وہ چھن گئے، ایک دن آیا انگریز نے کر دیا، فرانس نے کر دیا، برطانیہ نے کر دیا، فلاں نے کر دیا، یہ بجائے وہ کر دیا، کون کہہ رہا کہ نہیں کیا، لیکن یہ بھی تو ہے نا کیسے کر دیا، یعنی کہ کیا مطلب آپ ایک دن رات کو تہجد کے لیے اٹھنے والے ہی تھے، کتنے میں ایک انگریز آیا کھڑکی سے اس کے کمرے میں اور آپ کی خلافت کی چابیاں لے کے وہ بھاگ گیا، صبح کے وہاں بیٹھ گیا جی کہ آج سے میں بادشاہ ہوں؟ ایسا ہوا تھا کیا؟ بالکل۔ ذرا تاریخ تو پڑھے، کتنے سال یہاں خود یہ جو بر صغیر پاک و ہند کہلاتا ہے، کتنے سال انگریز پہلے گھسنے کی کوشش کرتا رہا تو اس کو یہاں آنے کی اجازت نہیں ملتی تھی، پھر اس نے کسی طریقے سے وہ بادشاہ کا بیٹا کا علاج کیا، پھر اجازت ملی تجارت کرنے کی، آہستہ آہستہ گھستے کوئی 250 سال لگا اس کو بھائی، شاید میں غلط ہوں تو 150 سال لگے، لیکن ٹائم لگا تھا یار۔ اور آپ اس وقت کیا سو رہے تھے کیا؟ کچھ ایسے ہی لگے گا آپ کو۔
صحابہ کے پاس بدر میں بھی، ہاں یہ یاد رکھیے، صحابہ میں کے زمانے میں رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین، بدر میں ٹیکنالوجی کا فرق نہیں تھا، عدد کا ضرور فرق تھا، بالکل لوگ زیادہ ضرور تھے، لوگوں کے پاس اسلحہ زیادہ تھا، لیکن جو ٹیکنالوجی یعنی کہ تلوار ہے، تیر ہے، نیزہ ہے، ٹیکنالوجی دونوں کی برابر تھی، بالکل ایک لیول پہ تھی۔ فرق تو تعداد کا تھا نا، کوانٹٹی فرق تھی نا، ٹیکنالوجی وہی تھی، اور دوسرا اس ٹیکنالوجی کو استعمال کرنے کا سکل، اس کی مہارت بھی برابر تھی، ویسی ایک جیسی تھی، یعنی کہ ایسا ہی ہے۔ ایسا ہی ہے۔ تو آج آپ اینٹوں سے اور پھونکوں سے تو ٹینک نہیں گرا سکتے نا، جہاز۔ بالکل اللہ تعالیٰ نے پاکستان کی حفاظت میں ہمیشہ خصوصی مدد کی ہماری افواج کی، تو وہ کسی ویپن سے کیا نا انہوں نے، ان کے پاس بہتر جہاز، بہتر پائلٹ بھی تھے اور بہتر جہاز بھی تھے۔ وہاں سے اگر کوئی جہاز دشمن کا اڑتا تھا تو کیا آگے سے کوئی کاغذ کا جہاز بھیجیں گے، اب اس کے اوپر کوئی کلمہ لکھ کے بھیج دیں گے تو ان کا جہاز گر جائے گا؟ نہیں۔ تو یہ اسی لیے استطاعت کو بڑھانے کا اللہ نے قرآن مجید میں کہا ہے، استطاعت بڑھانی ہے، طاقت کو ہوگی تو بچو گے بھائی، ورنہ دشمن تو تمہیں کھا جائے گا، اس کو تو کام ہی یہی۔ تو اتنی سی بات بھی سمجھ نہیں آتی کہ تبدیلی لانے کے لیے تبدیلی یہاں سے شروع ہوگی، اعمال تبدیل ہوں گے اور باتوں سے نہیں ہوگا۔ جو حالات دہائیوں کی شاید نہیں بلکہ صدیوں کے اعمال یا اعمال نہ کرنے کی وجہ سے کچھ ہم یہاں تک پہنچے ہیں، وہ اعمال اور محنت سے ہی ٹھیک ہوں گے۔ وہ آج میں نے توبہ کر لی تو ٹھیک نہیں ہو جاؤں گا۔ دیکھیں نا، آپ ایک آدمی کو بیچارہ کوئی اگر کچھ سگریٹ حکا زیادہ پیتا، اس کو سگریٹ سے اس کو لنگ کینسر ہو جائے، کھانسی ہو جائے، تو اب وہ کہ جی میں توبہ کرتا ہوں آج کے بعد، بہت اچھی بات ہے، توبہ کر لی اس نے، اب کینسر ٹھیک ہو جائے گا؟ اس کا تو وہ جو جتنے سالوں میں خراب کیا ہے، جن دوائی لگے گی، علاج لگے گا، پرہیز لگے گا نا، تو دنیا کا تو قانون اللہ کا بنایا، اللہ کا بنایا ہوا قانون یہی ہے، یہ قدرت کا ایک نظم ہے، ہر چیز کا اللہ نے نظم بنایا ہے نا۔ آپ بیج لگاتے ہیں، جی سر، آپ پانی دیتے ہیں، آپ اس کی نیچے پانی لگاتے ہیں، آپ بیاری کرتے ہیں، اس کی آپ کھاد ڈالتے ہیں، اس کو کیڑوں مکوڑوں سے بچاتے ہیں، پھر جا کے کچھ 6 مہینے میں کوئی فصل نکلتی ہے۔ جی، تو اگر ہم فرض کریں کہ ڈبل مزدور لگا لیں کسان، تو 3 ماہ میں نکل آئے گی فصل؟ نہیں، کیوں؟ ڈبل ٹائم دے رہے ہیں آپ۔ وقت لگتا ہے۔ قدرت کا ایک طریقہ ہے، تو قدرت کا طریقہ ہے، اس دنیا میں چیزیں محنت سے ملتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ وقتاً فوقتاً اضافی مدد بھی فرما دیتے ہیں، لیکن مدینہ کے اندر بیٹھ کے دفاع نہیں ہوگا، مدینہ کا میدان جنگ میں ہوگا۔ میدان جنگ سے مراد صرف یہ نہیں ہوتی کہ آپ نے یہاں سے تلوار لے کے نکل گئے لڑنے، بلکہ تعلیم ہے، علم ہے، سمجھ ہے، مسلمانوں کے جو پھر وہ وضاحت ہوگی نا کہ مسلمانوں کا جو سنہرا دور، جی سر، اسلام تو سنہرا ہی، اس کو تو کچھ نہیں بگڑ سکتا، قرآن کا کچھ نہیں بگڑ سکتا۔ تو وہ دور میں کیا وہ کام تھے؟ آپ کہتے اس وقت ہم سائنس میں آگے تھے، ہم ٹیکنالوجی میں تھے، ہم فلسفے میں تھے، فلاں ابن سینا نے جو میڈیکل سائنس میں اس وقت جو چیزیں لکھی، تو وہ میڈیکل سائنس کی چیزیں تھیں نا، جی، وہ ٹیکنالوجی کی چیزیں تھیں۔ آج اگر آپ ٹیکنالوجی کو سمجھیں گے نہیں تو پھر آپ کیسے ٹھیک ہوں گے؟